السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے تو اللہ کے حمد، اللہ کی تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے اور آپ سب کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، اس کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، یاد ہے سب کو؟ رجب کا مہینہ ہے اور بہت سے کام ایسے ہم کر جاتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، اور صرف رجب میں بھی نہیں، پورے 12 مہینوں میں۔ آج ہم آئے ہیں سب لوگ درس قرآن سننے کے لیے۔ درس کا مطلب سبق، درس کا مطلب سبق لینے کے لیے آپ آئے ہیں۔ آج دعا کریں اللہ مجھ گنہگار کو صحیح معنوں میں سبق دینے کی، اور پھر آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمانے۔ بہت خوش قسمت ہوا کرتے ہیں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں سن کر قرآن و سنت کے مطابق، پہلی بات تو جن کو قرآن و سنت کے مطابق سننا نصیب ہوتا ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہر بندے کو قرآن اور سنت سننا نصیب نہیں ہے، اور سننے کے بعد پھر وہ پوری کوشش کریں کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، اور یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ یہ عام سی بات نہیں ہے کہ جی ہر بندے کو ہی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر بندے کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی، ہر ایک کو حق سننا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے حق سننے کی، یا جن کو لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو حق سنائیں، کیونکہ حق سنانا بڑی دلیری کی بات ہے۔ حق سنانا بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی ہمت کی۔ سب سے پہلے تو حق سنانا ہی بڑی ہمت کا کام ہے، اور پھر سننا، سن کے پھر اس کو قبول کرنا، دل گواہی دے کہ یہ بات ٹھیک ہے، دل کو لگے کہ یہ بات ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق کوشش کرنا۔ یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، کیونکہ بہت سے رسومات چھوڑنی پڑیں گی جب آپ عمل کریں گے، جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ اچھا آج میں نے قرآن سے، حدیث سے یہ بات سنی ہے اور مجھے عمل کرنا چاہیے۔ پھر عمل کرنے کے لیے جب آپ کوشش کریں گے تو آپ کے بہت سے رشتے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، کہیں امی ناراض ہو سکتی ہیں تو کہیں ابا حضور ناراض ہو سکتے ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو کہیں آپ کے شوہر حضور بھی ناراض ہو سکتے ہیں، کہیں آپ کے سسرالی رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، کہیں آپ کے میکے کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، کہیں آپ کی دوستیں، آپ کے یعنی عزیز و اقارب آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، ٹکر لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشکل سا کام ہے عمل کرنا۔
اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کو حق سننا ہے. حق سنیں گے تو ہمت پیدا ہو جائے گا. کیونکہ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ توفیق دے رہے ہیں. پر ایک حدیث ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا، خیر کا، بہتری کا ارادہ کرتا ہے، میرا رب اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو میرے رب نے توفیق بخشی ہے کہ آپ حق کو سنیں. تو میرا ٹاپک ہے کچھ اس طرح سے بدعات. بدعات سب سے پہلے تو آپ سمجھیے کہ بدعت ہے کیا چیز. نماز کا تو آپ کو پتا ہے، ہم نے روز نمازیں پڑھی ہیں 5، لیکن اصل میں اس کی کیفیت کا نہیں پتا، اس کے رکعات کتنی اس کا نہیں پتا. یہ شاید نماز کی رکعات کے بڑے بڑے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی یہ ہے، ٹھیک ہے. تو بدعت ہر بندے کو نہیں پتا کہ بدعت ہے کیا چیز. ہم نمازوں میں بھی بدعت کر جاتے ہیں، ہم اذان میں بدعت، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات میں بھی بدعت. بہت سے نیکی کے کام ہیں لیکن ہم اس میں بدعت کر جاتے ہیں. تو کچھ بدعت ہماری رجب کے مہینے کی بھی ہیں جو انشاءاللہ آخر میں جا کے بتائی جائیں گی کہ رجب میں جو ہم کرتے ہیں بدعت وہ کیا ہے. اصل ٹاپک ہمارا بدعت ہی ہے. اچھا جی، سب سے پہلے بدعت سے پہلے تو آپ سنت کو سمجھیے. توجہ ہے؟ کس کس کو شوق ہے کہ میں سمجھوں تو پھر اس کے بعد میرے عمل کرنا ہے؟ پہلے تو سننا ہے، سنیں گے تو سمجھیں گے. ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جس چیز کو شوق ہے کہ مجھے شوق ہے سننے کا. فرسٹ آف آل ہے سنت. کیا ہے؟ جب ہم لفظ سنت بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے سنت رسول کی طرف. ایسے ہی ہے نا؟ سنت کیا ہے؟ لغت میں سنت کا معنی طریقہ ہے. کیا؟ سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ. یعنی سنت اس طریقے کو کہتے ہیں، خواہ وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ ہو. آپ اس کو اچھا سمجھیں یا اچھا نہ سمجھیں، اور اس کو کہتے ہیں سنت. سنت ایسا طریقہ جس کو ہم اچھا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، سنت کا معنی طریقہ. اب حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں لفظ سنت کا استعمال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا. من سن، اب غور کریے گا سنت کے لفظ آئیں گے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب اس کی اتنے سے پیراگراف بھی ہے، اتنے سی یعنی ایک لائن ہی سمجھ لیں جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس کے ترجمہ میں کر دیتی ہوں. ساتھ ہی جس نے کوئی اچھا راستہ نکالا، راستہ طریقہ، ٹھیک ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا. جس نے کوئی اچھا طریقہ نکالا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اسے ثواب ملے گا. جتنے لوگ قیامت تک عمل کریں گے اس کے پیچھے، اس راستے پر، اس طریقے پر، تو ان کا ثواب بھی اس بندے کو ملے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اور دوسری بات، حدیث کا دوسرا پارٹ ہے وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. جس شخص نے کوئی برا راستہ نکالا، برا طریقہ نکالا، اس کے اوپر اس کا گناہ ہوگا. جس نے کوئی برا راستہ نکالا، برا طریقہ نکالا، اس پر گناہ ہوگا، اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اسی کو ہوگا.
اب آپ کو کیا سمجھ آئی؟ جو اچھا راستہ، اچھا طریقہ، کوئی اچھا کام کر جائے تو لوگ اس کے پیچھے اس اچھے طریقے کو اپنا لیں، عمل کریں تو اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی برا راستہ نکال جائے، کوئی برا طریقہ نکال جائے، لوگ اس پر عمل کریں گے تو جتنا اس کو گناہ ہوگا، عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس بندے پر ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ایک اور حدیث ہے، یہ رواہ البخاری و مسلم، مسلم شریف اور بخاری اور مسلم، یعنی بخاری شریف کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے۔ وہابی، سنی، دیوبندی، بریلوی سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ بخاری شریف ہے۔ یہ جو حدیث حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ روایت کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اے مسلمانوں، تم اپنے سے پہلے لوگوں کو یہود و نصارہ کے راستوں پر، اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے لوگ، ہم سے پہلے لوگ کون تھے؟ یہود و نصارہ، مسلمانوں سے پہلے۔ تم اپنوں سے پہلے لوگوں کو یعنی یہود و نصارہ کے راستوں پر قدم بقدم یعنی ایک قدم اور اس کے اوپر دوسرا قدم، تیسرا قدم جو پیچھے چل کے آتا ہے، قدم بقدم اور شانہ بشانہ ضرور چلو گے۔ محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قول و فعل، قول بات، فعل جو آپ نے کیا، قول فرمایا، فعل جو آپ نے کر کے دکھایا، تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، کوئی کام کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کا اظہار کیا، نہ ہاں کی نہ منع کیا، اس کو بولتے ہیں تقریر۔ جسمانی اور اخلاقی وصف اور سیرت کو سنت کہتے ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں رسول اللہ سے منقول قول، فعل، تقریر، جسمانی و اخلاقی وصف اور سیرت کو سنت کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں چاہے بعثت سے پہلے ہوں یا بعثت کے بعد، اس اعتبار سے بعض لوگوں کے نزدیک سنت اور حدیث ہم معنی الفاظ ہیں کہ حدیث اور سنت دونوں کے معنی ملتے جلتے ایک ہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب آ جاتے، یہ تھی سنت۔ اب آ جائیں آپ دوسری سائڈ پر، سنت کے بعد ہے بدعت۔ سنت تو جو میرے نبی نے کہا یعنی فرمایا، عمل کر کے دکھایا، یا جو آپ کے سامنے کیا گیا، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں آپ بدعت کی طرف۔ بدعت ہے کیا؟ پہلے تو بدعت کی ایک ڈیفینیشن کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے بدعت کسے کہتے ہیں۔ بدعت با دال عین تے، بدعت لغت میں بلا کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی سابقہ پچھلی مثال کے کسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب پہلے کوئی چیز نہیں تھی، نئے سرے سے ایک چیز کو بنا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ قرآن پاک سے اس کے ثبوت ملتے ہیں ہمیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو بلا کسی مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع نئے سرے سے ایجاد کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا۔ زمین و آسمان سے پہلے کوئی زمین و آسمان تھے؟ جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس سے پہلے کوئی زمین و آسمان تھے کہ اس کی طرح دیکھ کے بنایا ہو؟ نہیں۔ اب دوسری چیز، ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اور اپنے نبی کے منہ سے نکلوایا، میرے نبی آپ خود کہیے، قل ما کنت بدعا من الرسل، قل میرے نبی آپ اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمائیے۔ کیا فرماؤں؟ ان سے کہیے کہ میں رسولوں میں سے
کوئی بدعت نہیں ہوں. بدعت مطلب میں کوئی رسولوں میں سے کوئی انوکھا کوئی نیا نہیں ہوں. یہاں بدعت کے معنی کیا آ گیا؟ نیا، انوکھا، جس کی کوئی مثال نہ رہی ہو. مطلب میرے سے پہلے 1,24,000 کی کم و بیش رسول نبی آئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو رسول آئے ہیں، مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آیا ہے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے تھے نا، حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو فرمایا میں تو کوئی انوکھا نبی نہیں ہوں، مطلب جس کی کوئی مثال نہ رہی ہو. پہلے نبی آئے تو میں بھی آ گیا. اب دیکھیں بدعت، بد کا مطلب کیا ہے؟ انوکھا یا نیا. شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کی گئی ہو. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیز نئی ایجاد کر لی جائے. نہیں سمجھے؟ کس کس کو سمجھ آئیے؟ کس کو سمجھ آئیے؟ شریعت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کہ میں یہ کام کروں تو اللہ کی پیاری بن جاؤں، میں یہ کام کروں تو اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، قریب ہو جائے. جس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، دنیا سے چلے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو ایجاد کیا گیا ہو کسی کام کو کہ میں یہ کر کے تو اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لوں. اسے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، نہ اس کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا، نہ اس پر کوئی تقریر فرمائی. تقریر کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ایسا بھی نہیں ہوا. اور نہ ہی اسے صحابہ کرام نے وہ کیا. تو یہ ہو گئی بدعت. کیا ہو گئی؟ تھوڑا سا سمجھنا مشکل لگ رہا ہے میرا خیال ہے. کیا ہو گئی؟ بدعت. بدعت کتاب اللہ اور سنت رسول میں بدعتوں سے ممانت، بدعتوں سے ممانت اور اس سے بچنے کے سلسلے میں بہت زیادہ کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں ممانت آئی ہے کہ بدعت سے بچو، بدعتوں سے بچو. آپ کہیں گے کہ کہاں کہا گیا؟ بدعت کیا ہے؟ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا، جو کام اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے، وہ بدعت ہو جائے. نماز روزے کے حکام سمجھنے آسان ہے، ایسے جو مسائل ہیں نا سمجھنے بہت مشکل ہے، اور ایسے ہی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، قرآن کی آیت سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت، امی کوئی بات کہے تو بچہ کہے میں نہیں کرنا، مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امی مخالفت پسند کرتی ہیں؟ بتائیں ذرا. اب یہاں بات دیکھیں، جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں فتنہ نہ گھیر لے. فتنہ کا مطلب آزمائش. فتنہ کس کو بولتے ہیں؟ انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے. انہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے رسول اللہ کی بات کی مخالفت کی
रसूलुल्लाह के हुक्म की मैंने मुखालफत कहीं की तो दो चीजों से उसे डरना चाहिए, कहीं फितना ना घेर ले या कहीं अल्लाह का अजाब ना आ जाए। कुरान पाक की एक और आयत सूरत नूर की आयत नंबर 54 में क्या हुक्म है? कुल अतीउल्लाह कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम व इन तुतीउहु तहतदू वमा अला रसूली इल्लल बलागुल मुबीन। तर्जुमा देखिए, तशरीह करने की जरूरत नहीं है, भाभी सुन्नी देवबंदी बरेलवी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुरान को समझिए, आप कह दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। किसके इताअत करो? अल्लाह और उसके रसूल की। अगर लोग उससे रोगरदानी करें, लोग उससे मुंह मोड़ें, किससे? अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से। अगर लोग उससे रोगरदानी करेंगे तो रसूल पर वो बोझ होगा जिसके वो जिम्मेदार बनाए गए हैं, और तुम पर वो बोझ होगा जिसके तुम जिम्मेदार बनाए गए हो। यानी रसूलुल्लाह अगर तुम बात नहीं मानते तो जो रसूलुल्लाह के जिम्मे था, रसूल ने तो उसके ही जिम्मेदार होने, और तुमने किसका जिम्मेदार होना है? तुम किसके रिस्पॉन्सिबल हो? जो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा ही है ना, मेरी जिम्मेदारियां जो है ना उसकी पूछगिछ मुझे होनी है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां उसका बोझ आप पर। रसूलुल्लाह के जिम्मा जो कुछ था उसके जिम्मेदार वो है, और तुम पर वो बोझ होगा जिसके तुम जिम्मेदार हो। अगर तुम रसूल की अताअत करोगे, अताअत का मतलब रसूल का कहना मानोगे, रसूल की फरमाबरदारी करोगे, रसूल की बात मानोगे तो हदायत पाओगे। रसूल की बात मानोगे तो क्या होगा? हदायत पाओगे। और रसूल पर वाज़ेह तौर पर पहुंचा देने के अलावा दूसरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। रसूल की जिम्मेदारी क्या थी? तुम्हें बताना, अल्लाह का हुक्म तुम्हें पहुंचाना। रसूल ने पहुंचा दिया, रसूल ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आगे तुम मानो या ना मानो। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, यहाँ पर क्लास टीचर एक बच्चे को कह के भेजता है कि बेटा तुम फलां स्टूडेंट को ये बात कह के आओ, मेरी ये बात, मेरा ये पैगाम फलां बच्चे को पहुंचा दो कि आज तुमने छुट्टी के टाइम जाना नहीं है, यहीं रुकना है। अब जिस उस्ताद ने जिस बच्चे की ड्यूटी लगाई है उसने तो रसूल की उस्ताद की बात मानते हुए उस जाके बच्चे को पैगाम पहुंचाना है कि जी उस्ताद साहब ये बात कर रहे हैं, जिसको पैगाम पहुंचाया गया है। अब आगे वो क्या करता है? उस बच्चे की बात को, हालांकि बात तो टीचर की है ना, उस टीचर की बात को कितनी अहमियत देता है उस बच्चे की जुबान से सुनकर। अगर वो कह देता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाले, मैं जाऊं या ना जाऊं, खबरदार मुझसे तुम बात ना करना, वो बच्चा सुन के उसके साथ बदतमीजी करे, इसका मतलब क्या हुआ? ये उसने बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं की, उसने किसके साथ की है? उस्ताद से बदतमीजी की है। आप ऐसे किसी को यही समझोगे कि नहीं समझोगे? और बच्चे होते हैं ऐसे, कोई लड़ झगड़ पड़ते हैं, मार कुटाई तक बात शुरू हो जाती है, हाथापाई कर रहे होते हैं, और दूसरा पूछ रहा होता है कि क्या? वो कहता है मैंने तो सिर्फ टीचर की बात पहुंचाई है, तो ये मुझसे लड़ना शुरू हो गया, बदतमीजी शुरू। ऐसा होता है, ये नॉनसेंस लोगों का काम है। अक्लमंद ऐसे इस बात को सुनते हैं ना कि मेरे टीचर ने ये पैगाम, वो कहते हैं हुक्म देखो पीछे से, ऑर्डर देखो आया किसका है। अब आप देखिए, अल्लाह ने हुक्म भेजा अपने रसूल को कि आप लोगों को ये बात बताएं,
नबी का काम सिर्फ पहुंचाना, नबी का काम सिर्फ आगे बताना, नबी का काम लोगों तक वो बात पहुंचाना था, आगे अमल करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना, उसके मुताबिक अपने आप को ढालना। ये मेरा और आपका, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हम आगे क्या करते हैं, नहीं क्या करते हैं, बात मान लेंगे तो रसूलुल्लाह खुश, क्या था, तहतदू, तुम हदायत पाओगे, मान लोगे तो हदायत पा लोगे, और अगर नहीं तो फिर रसूल की जिम्मा तो पहुंचाना था, रसूल ने पहुंचा दिया। जो आज से 1400 साल पहले रसूल ने पहुंचाया, और आज आप देखिए हम मक्का मदीना से कितना दूर बैठे, किस इलाके में आप बैठे, वहां तक रसूलुल्लाह का हुक्म हर हर घर में मौजूद है, हर हर घर में मौजूद है। लेकिन इसको सिर्फ कुरान को, या कुरान की आयत मैंने पढ़ के सुनाई है, सूरत नूर की आयत नंबर 54, इसको कुरान को अपने बेहतरीन गुलाफों के अंदर लपेट के रखना। और एक और शैतान ने बड़ा खूबसूरत सा तरीका उसने हमें सिखा दिया, वो क्या, बड़े अच्छे गुलाब के अंदर लपेट के इतनी ऊंची रखना कि रोज पकड़ते हुए ना, कई बार सोचा कि फड़ा के ना हाथ नहीं पहुंचना, कि मैं उठना। ईमानदारी से बताओ, ऐसे है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं, ऐसे है। एक खातून का मैंने एक वाक्या या एक खातून के बारे में मैंने पढ़ा कि छोटी छोटी दुआओं की चिट्टे लगा के, छोटी छोटी चिट्टे बना बना के उसने कुछ किचन में लगाई हुई हैं, जहां जहां खवातीन को काम करने के मौके मिलते हैं, कुछ किचन के अंदर, कुछ बेड के साथ, कुछ दीवार के साथ, दरवाजों के साथ, जहां जहां वो बैठती कुछ ना कुछ चिट्टे उसने बना बना के ऊपर लिख लिख के रखा कि मैं जब भी बैठती हूँ तो मुझे याद आ जाता है। किसी अल्लाह की बंदी ने कहा कि मैं तेरे घर में आई हूँ, जहां देखती हूँ कहीं कोई इधर पर्ची लगी है तो कोई उधर चिट लगी है तो कोई उधर चिट लगी है, आखिर इसकी वजह क्या है। उसने कहा कि बहर सारा दिन इतना काम काज होता है जो यकीनन मुझे और आपको भी होता है। सुबह उठते हैं ना तो काम की लाला लाला पड़ जाती है रात सोने तक, ऐसा है। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर रात ना मेरे रब ने सोने के लिए, आराम के लिए बनाई होती तो यकीन जानिए घर वालों ने हमें सोने भी नहीं देते। ऐसा लगता है, महसूस करते हैं आप लोग, अगर रात ना बनाई होती है तो मेरे रब ने कहा कि मैंने रात तुम्हारे सोने के लिए, तुम्हारे आराम के लिए बनाई। मना औरत के काम नहीं खत्म होते और मर्दों के भी काम नहीं खत्म होते, सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, डबल ड्यूटीज करते हैं, और काम इतने ज्यादा हैं। कुछ हमने अपने ऊपर खुद ही इतनी सख्तियां कर ली हैं, अपने आप को कामों में इतना फंसा लिया है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम खवातीन या जो मर्द है वो अपने अपने कामों से अपनी जान छुड़ाएं। वो तो अल्लाह का कानून है कि रात सोने के लिए, शाम हो गई, अंधेरा हो गया, अब क्या अपने अपने घरों को लौटो। और मर्द घरों को लौट के आते तो घरों में फिर भी बड़े बखेरे होते हैं, ठीक है। और खवातीन के सुबह से उठते ही रात सोने तक के काम ही खत्म नहीं होते, बहुत से काम नियत करके सोती है अब इनको सुबह करूंगी, या जूझ मजूझ की कौम की तरह सुबह करेंगे। अब ये जो रह गया ना ये सुबह, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन आप बेफिक्र होके सो जाए अब सुबह कोई काम नहीं है, ऐसा है, कोई काम ऐसा है नहीं, कोई बंदी ऐसी नहीं है जो कहे कि बस आज दी रात शुक्र है और मेरे सारे काम हो गए। बल्कि रात को फिक्र से कई कामों की वजह से नींद ही नहीं आती कि ये भी काम वो भी काम, अच्छा सुबह ये काम करूंगी, ज़हनी तौर पर तैयार होकर सोते। तो वो बंदी क्या कहती है, वो मुझे टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बैठ के स्पेशल टाइम अल्लाह के जिक्र के लिए कोई निकाल सकूं। आप और मैं अपने अपने गिरेबान में सोचेंगे तो ऐसा ही होगा, अपने अपने गिरेबान में झांकेंगे तो ऐसे ही नजर आएगा हमें भी कि हमें भी टाइम ही नहीं मिलता। कहती है कि मैंने जिक्र अस्कार के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए जगह जगह पे चिट्स लगा दी हैं, जहां जाती हूँ वो मुझे याद आ जाता, मेरी नजर पड़ती, मैं वो अल्लाह का जिक्र शुरू कर देती हूँ। जहां बैठती हूँ वहां कुछ ना कुछ मैंने रखा होता है कि मुझे मेरी नजर पड़ती तो मुझे याद आ जाता है कि ये मैंने काम अब यहाँ बैठ के करना है।
سبزی بنائی، ہنڈیا بنائی، کھانا بنایا، آٹا گوندا، برتن دھوئے، جہاں جہاں میرا کام ہے وہاں میں نے یہ لگا دیا، رکھ دیا کہ مجھے یاد رہے اور میں اللہ کا ذکر اذکار کرتی ہوں۔ کتنی بندی وہ اللہ کی ذاکرات میں سے شمار ہوتی ہوگی، ہوتا ہوگا کہ اس کا ذکر ذاکرات میں، اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہوگا۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے، آپ کام کریں ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کریں، آپ کا وہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، یہاں ہم نے سیکھا کہ جتنے بھی آپ مصروف ہیں لیکن ہمیں اللہ کو یاد ضرور کرنا ہے، لیکن اس کو بھی یاد بھی کرنا ہے تو عبادت سنت کے مطابق ہماری ہونی چاہیے، ایک اپنے طریقے سے نہیں بننی چاہیے۔ جو دل میں آئے وہ نیکی کا کام کرے، وہ دل والا نہیں ہے۔ کام وہ قبول ہے جس پر میرے نبی کی مہر لگی ہے، کام وہ قبول ہے جس پر میرے نبی کی مہر لگی ہے کہ یہ کام صرف تم نے کرنا ہے۔ مرضی کی زندگی نہیں ہے، مرضی کا کھانا نہیں ہے، مرضی کا پینا نہیں ہے، مرضی کا سونا نہیں ہے، مرضی سے اٹھنا نہیں ہے، شدر بے مہار، جو دل چاہو نیکی کر کے سمجھ کے کرو، جو دل کرے نہ کرو۔ دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ میرے نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے صرف۔ اب آپ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین کا مطلب مومنوں کی امی جان ہے، تمام مومنین کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ پہلے اس نے اتنا پارٹ جو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کو ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ جس نے کوئی ایسا کام کیا جسے ہم نے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا، فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے۔ مردود کیا ہوتا ہے؟ شیطان مردود ہے، شیطان مردود ہے۔ مردود کا مطلب رد کیا ہوا، ددکارا ہوا، لانتی ٹھہرایا ہوا، اپنے در سے رب نے جسے دور کر دیا۔ تو مردود ہے جس کا میرے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کوڑے کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا، دور کیا جائے گا، اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی اس کو قبول نہیں کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فہو رد، وہ مردود ہے وہ کام۔ کون سا کام مردود ہے؟ جو کام، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ کام کیا ہے؟ رد ہے۔ اور ایک اور روایت کا لفظ یہ ہے، من احدث فی امرنا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بابوں کی بات نہیں ہے، مولویوں کی بات نہیں ہے، بزرگوں کی بات نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالی، ما لیس منہ فہو رد، جو اس میں سے نہیں ہے، جس نے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کر دی جو اس دین میں نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی رد ہے، وہ بھی مردود ہے، وہ بھی ریجیکٹ ہو جائے گی، وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ کس کس کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہینڈ ریز کر کے ذرا مجھے بتا دیں تاکہ مجھے پتا چلے ابھی میں سر کپائی کر رہی ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ الحمدللہ۔ اب ہم نے اپنے عبادات کو دیکھنا ہے کہ کیا ہماری عبادت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، رواہ الامام احمد والحاکم وقال صحیح، ٹھیک ہے۔ ابی وائل ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ ابی وائل
ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، حدیث عربی کی لمبی ہے، تھوڑی سی کر کے میں آگے اس کا ترجمہ کر دیتی ہوں۔ قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا ثم قال هذا سبیل اللہ۔ رسول اللہ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے سامنے، جیسے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اتنے لوگ ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا ہمارے لیے ایک خط کھینچا، خط کا مطلب لکیر کھینچی، کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایسے سیدھی لکیر کھینچی، تو فرمایا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سبیل اللہ کہتے ہیں نا یہ کام فی سبیل اللہ، جڑے پیسے ڈگ جان وہ فی سبیل اللہ، کوئی چور لے جان فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، جاتے جاتے پرس کہیں گم ہو گیا، جتنے پیسے تھے 2-4 بار پریشان ہوئے، ہائے ہائے کیا، بعد میں کہا چل اچھا صدقہ نکل گیا، یہ فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو فی سبیل اللہ، کہ آپ کو صحیح سمجھ آتی ہے کہ فی سبیل اللہ کسے بولتے ہیں۔ آپ سے سب نے خط کھینچا تو فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اشاروں سے بھی سمجھ آ گئی آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے کچھ دائیں جمین اور شمال اور کچھ بائیں خطوط کھینچی، لکیر کھینچی، ادھر بھی خط کھینچ دیے ادھر بھی خط کھینچ دیے۔ ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، یہ تو تھا سیدھے والا اللہ کا راستہ، جو دائیں بائیں راستے بنائے تھے، کہا یہ سارے سبل ہیں، یہ سارے کئی راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہے۔ جو شیطان بیٹھا ہے وہ ایویں بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیہڑی مزدوری تو اس کو ملنی چاہیے نا، وہ دیہڑی مزدوری کیا ہے؟ یدعو الی، یدعو الی، وہ اس راستے کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ شیطان بیٹھا ہوا ہے ہر راستے کے اوپر، وہ اپنی طرف بلاتا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھ سبز باغ بھی دکھاتا ہے، کچھ رنگینیاں دکھاتا ہے نا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ہر برے کام کو خوبصورت کر کے پیش کرنا، تمہارا اس میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تمہیں اس میں یہ عزت ہو سکتی ہے، بعد میں بے عزت کر دیتا ہے۔ اگر تم میری بات مانو گے، خیالات آتے ہیں، ہے نا، خیالات آتے ہیں، اگر ایسا کر لو گے تو ایسا ہو جائے گا، بڑا زبردست کام ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے جب ضلالت کے گڑھے میں ہم گرتے ہیں دڑام کر کے، پھر عقل ٹکانے آتی ہے کہ نہیں 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 مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ہاتھ سے وہ سب کچھ چھوٹ چکا ہوتا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یدعو الی، شیطان بیٹھا ہوا اور اپنی طرف بلاتے ہیں، ہر راستے پر جو دائیں بائیں راستے کھینچے تھے نا، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ثم تلا، ثم تلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی قرآن پاک کی ایک آیت، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس والے راستے کی پیروی کرو، تم سب اس والے راستے کی پیروی کرو، تم سب نے اس راستے پر چلنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا، ان پر نہیں چلنا۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راہوں کی پیروی مت کرنا، ورنہ یہ راستے تمہیں صراط مستقیم سے متفرق کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، تمہیں ادھر ادھر کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس کی وصیت کر رہا ہے، زبان نبی کی ہے،
لیکن کیا ہے نبی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ قرآن پاک کی آیت اتنا پارٹ ہے جو ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی تمہیں اللہ وصیت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اگر مان لو گے نا تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مطلب بچ جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ شیطانی راہوں سے بچ جاؤ۔ پھر شیطانی راہوں پر چلنے کے بعد اس کا جو وبال ہوتا ہے، جو اس کی بھگتنی پڑے گی، اس سے تم بچ جاؤ۔ جو اس کے بعد ضلالت تمہیں بھگتنی پڑے گی، اس سے بچ جاؤ۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزوں کا جب باری آئی تو کیا فرمایا تھا وہاں بھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں متقی بنانا ہے، تمہیں بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی من خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقوی، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑنا تقوی ہے۔ آپ جب ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں گے، تو آپ سمجھے آپ تقوی والی لائن آپ نے اختیار کر لی۔ اب ایک اور بات، ہمارا ٹاپک تھا بدعت کا، ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں، یہ بھی رواہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کوئی وابی سنی دیوبندی، کوئی مائی کا لا الہ حدیثوں کا انکار کر کے بتائے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، کوئی بھی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا حدیث سے صحیح حدیث یا صحیح حق، پہلی بات تو ہمت والے پہنچاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی میں یہاں پر آپ کے بات کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ جو بدعتی ٹولہ ہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی زندگی میں لوگ بدعتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان بدعتوں کے معاملے میں 3 طرح کے علماء کے گروہ ہیں۔ کتنے طرح کے لوگ؟ علماء کے گروہ۔ علماء کہتے ہیں جو دین کی دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کو راستے کی طرف اللہ کے لیے بلانے والے ہیں، یوں کہہ لیں۔ علماء کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ ان بدعات و خرافات کی تائید کرتا ہے اور ان کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایک یعنی 3 طرح کے عالم ہیں یا 3 گروہ ہیں عالموں کے، علماء کے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ بدعات کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، بدعات کے حق میں ہے، بدعات کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ ویسے ایسا لگتا ہے کہ ایسا پڑھ لکھ کے بھی لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی آپ مانیں گے، آپ کے منہ سے نکلے گا کہ ایسے لوگ ہیں۔ اچھا اس دلیل کی بنیاد پر یہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ وہ عالم کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت حسنہ ہے، نیکی کی بدعات ہے، اچھی بدعات ہے۔ حسنہ کا مطلب ہوتا ہے نیکی، یعنی بدعات تو ہیں، وہ عالم کیا کہتے ہیں؟ بدعات تو ہیں مگر اچھی چیزیں۔ بدعات ہیں، مانتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اچھی چیزیں کر لو، عمل ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک تو گیا یہ عالم، اس گروہ کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ اب لے لیں دوسرا گروہ نمبر 2 علماء کا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں کہ جب بدعات پر عوام الناس، آپ سارے ہم سارے عوام الناس ہیں، عوام الناس کاربند ہیں، وہ باطل ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بدعات پر لوگ عمل کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ باطل مطلب جھوٹ، ضلالت مطلب گمراہی، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ گروہ عوام کا بھی پھر بھی ساتھ دیتا ہے، عوام کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اب وجہ یہاں آ گئی۔ اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی ریزن کیا ہے؟
लोगों का साथ देना, या तो लालच की बिना पर क्या है जो मेरा रोटी आ जाएगी। देसी मुर्गा वैसे खादा नहीं, ऐसे बहाने ना नहीं जो मैं रात को 7:40 में इधर उधर से बकरे शकरे बकरे शतरे आ जाएंगे, गोश्त आ जाएगा, डिशें आ जाएंगी, खाने आ जाएंगे, खीरे आ जाएंगी, हलवे आ जाएंगे, फ्रूट के थैले भरे भरे आ जाएंगे। और मौलवियों के घरों में नो डाउट कि आते हैं, आते हैं। ठीक है। इस लालच से वो लोगों की तायद करते हैं, कहते हैं कर लो ठीक है, कि लालच की वजह से एक सबब, एक वजह लालच। मेरे घर में रोज बकरे का गोश्त उसी का लो, ठीक है। कभी जुमराते हैं, कभी 40 में, कभी साते। मौलवियों के तो इतना बड़ा अगर गांव है या इतना बड़ा मोहल्ला है तो वैसे ही मेरा घर कार दुकान देते टाइम मेरी लगना है ना, खुद खरीदने का। तो फिर ऐसे मौलवी को क्या जरूरत है, ऐसे आलम को क्या जरूरत है कहे कि ये गलत है। गलत कहा तो सारा कुछ हो जाएगा बंद, गलत कहा तो हो जाएगा बंद, और अगर ना कहा तो फिर आता रहेगा, फिर मौजा ही मौजा। ईमानदारी से बताइए आपका ईमान वैसे क्या कहता है, बताइए आपका ईमान क्या कहता है। ठीक है, आपका ईमान कहता है जो मैंने दो बातें बताई हैं, आपका ईमान कहता है कि ये बात ऐसे ही है। लालच की वजह से आलिम तायद करते हैं कि ठीक, चलिए ठीक है, ठीक कर लो, क्योंकि सारा कुछ ध्यान मेरे का आ रही है, ठीक है जी। या फिर खौफ और बुज़दिली की वजह से कि अगर मैंने कहा कि ये सारी चीजें इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे नबी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, काम गलत है जो आप कर रहे हो, तो आप मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, इन्हें तो कटो पिटो, इस इलाके से इसको निकाल दो। जैसे नबियों के साथ भी लोगों ने मामला किया था, उनकी कौमों ने कहा था कि हम तुम्हें अपनी बस्तियों से निकाल देंगे। कुरान गवाह है इस बात का। खौफ की वजह से लोग हक बात नहीं बताते, डर की वजह से, या फिर तौहीद वाला बंदा तो वैसे बड़ा दिली तौर पर मजबूत होता है कि अगर वो सारी खुदाई भी मुखालिफ तो काफी है जो मेरा खुदा मेरे लिए। तौहीद वाला बंदा तो इतना मजबूत होता है, लेकिन वो बुज़दिली दिखाता है, बुज़दिली की वजह से, डर और खौफ की वजह से किसी को बता, किसी को सही बात कहता ही नहीं है। कहते सानू की जड़ा जिथे लगा लगा एवं मैंने पिंडों जो कटांगे, मैंने मसीतों कट दें, मदरसे से मुझे निकाल दें, तो मैंने किन्ने नफला का सवाब आया, रोजी रोटी तो भी जाऊंगी। इससे बेहतर है जिथे को लगे लगा रहने। आज हम कहते हैं ये बात, हाथ खड़ा करो ना जड़े जड़े कहते हैं कि नहीं, ज्यादातर लोग यही बात। दो तरह के ग्रोह हो गए, तीसरा ग्रोह कौन सा है। असल में ना लंबी लंबी तकरीरें, लंबे लंबे शेरो शायरी और बड़े बड़े किस्से कहानियां जिंदगी नहीं बदलनी, जिंदगी बदलनी है असली बात समझोगे तो, तरीके कार समझो जिंदगी गुजारने के क्या है, फिर जिंदगी बदलनी है। और जिंदगी बदलेगी तो फिर आप समझिएगा कि आप सही रास्ते पर आना शुरू हो गए। सही रास्ता ऐसा नहीं मिलता कि जिमें वजदी है बजाई जाओ, जिमें